آقا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بات یاد رکھیے کہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے معاف کرنے کا ایک ایسا درس ہے کہ اس کا واقعہ سنیے، کنیز کا واقعہ، کہ آقا سجاد علیہ السلام کی گھر کی کنیز ہے، پانی لے کر آئی ہے مولا کے وضو کے لیے، اور پانی کا ڈول اس کنیز کے ہاتھ میں ہے۔ ابن شہر آشوب کی روایت ہے، مناقب ابن شہر آشوب۔ مگر ہوا یہ کہ پانی کا ڈول جب لے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے لیے لا رہی تھی تو اس کا دامن کہیں اس کے عبا میں الجھا، لڑکھڑائی، اور پانی کا ڈول امام علیہ السلام کے چہرہ انور پر گر گیا پورا۔ جیسے ہی پانی مولا کے چہرے پر گرا ہے نا، اب قریب تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھتے، قبل اس کے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام غضبناک ہو جاتے، اس کنیز نے، کنیز بھی عام گھرانے کی تو کنیز تھی نہیں، کنیز تھی تو اس گھرانے کی کنیز تھی کہ جس گھر میں کنیزی کرنے والی فضہ گزری ہوئی تھی، جو قرآن سے باتیں کرتی تھی۔ تو اس بی بی نے بھی، جو سجاد آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیز ہے، قرآن سے باتیں کر رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ غصے کو روکتے ہیں۔ ابھی آقا غصے میں نہیں آئے ہیں، لیکن یہ کنیز جانتی ہے کہ اگر یہ غصے میں آ گئے تو رب الارباب بھی غصے میں آ جائے گا۔ اگر خدا کو غضب کو روکنا ہے تو سجاد کے غضب کو بھی روکنا ہوگا۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے فرمایا، جیسے ہی آیت کا حصہ ٹکڑا سنا تو مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا، قد قزمت غیظی، میں نے غصے کو روکا۔ وعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کا حصہ ہے، کیا حصہ ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ تو ایک ٹکڑا پڑا والکاظمین الغیظ، امام نے فرمایا قزمت غیظی، میں نے غصے کو روکا۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں عفا اللہ عنکی، جا خدا نے تجھے معاف کیا۔ بھائی میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، اے کنیز مولا سجاد، آپ معافی کس سے مانگ رہی ہیں؟ کہے گی میں مولا سجاد سے معافی مانگ رہی ہوں۔ مولا سجاد سے معافی مانگی جا رہی ہے، اور سجاد آقا فرما رہے ہیں عفا اللہ عنکی، جا خدا نے تجھے معاف کیا۔ سمجھ میں آیا؟ سجاد وہ ہے جس کی رضا میں خدا کی رضا ہے، جس کی معافی میں خدا کی معافی ہے۔ عفا اللہ عنکی عافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور جب یہ آیت کا ٹکڑا پڑا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، آج سے تو آزاد ہو گئی۔ جیسے ہی آزاد ہوئی ہے، کہتی ہے مولا اپنے سے دور نہ کیجیے، اس لیے کہ سب کچھ برداشت ہے، آپ سے جدائی برداشت نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم ائمہ اطہار کی کنیزی میں آنے کے بعد لوگوں کو، قمبر کو، عمار کو، جون کو، سلمان کو، بوزر کو، مقداد کو، فضہ کو کیا ٹریٹمنٹ ملتا تھا کہ وہ کہتے تھے اب بادشاہت بھی مل گئی تو مزہ نہیں آئے گا، اب بادشاہت بھی ملی تو لطف نہ آئے گا۔ اس لیے کہ ہم آپ کے گھرانے کی کنیزی میں رہے، آپ کے گھرانے کی غلامی میں رہے۔ سمجھ میں آیا؟ جس گھرانے کے کنیزوں اور غلاموں کو بادشاہوں سے بہتر رکھا جاتا ہو، اس گھرانے کو آل محمد کا گھرانہ کہا جاتا ہے۔ والعافین عن الناس، اور یہی وہ گھرانہ کہ جس گھرانے کے بارے میں یوں ملا کہ ہر سال ایک تاجر بغداد کا حج پہ جاتا، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تحفے لے کر جاتا، اور ایک خاتون، اسی کی خاتون زوجہ یہ کہتی تو ہر سال تحفہ لے کر جاتا ہے، جب حج پہ جاتا ہے کس سے ملنے کے لیے جاتا ہے، یہ تحفے کس کے لیے لے کر جاتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں لے کر جاتا ہوں اپنے آقا کے لیے۔ کہا تو لے کر جاتا ہے، وہاں سے کبھی کوئی تحفہ لے کر نہیں آتا۔ جیسے یہ سنا تو کہتا ہے کہ خبردار، وہ ہمارے اور تمہارے امام ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں ایک ایک لقمہ ان کے قدموں کی خاک کے ذروں کو صدقہ ہے۔ یہ نہ کہو کہ ان سے نہیں ملا، سب کچھ انہی سے ملا ہوا ہے، دین ان سے ملا ہے، دنیا ان سے ملی ہے، ہم انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہیں۔ تو ایک مرتبہ اس سفر پر یہ آیا امام علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں کا طریقہ تھا مکہ کے بعد مدینہ آتے تھے،
اور اپنے حج کو ائمہ کی زیارت کے ذریعے سے تمام کرتے تھے، روایت کا جملہ ہے۔ تو لوگ مکہ سے زیارت رسول کے لیے مدینہ آتے تھے اور رسول کے بعد اولاد رسول کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ تو مولا سجاد کی زیارت کے لیے آیا، امام علیہ السلام نے اس کو اپنے گھر دعوت پر بلایا، دسترخوان پہ کھانے کے لیے بٹھایا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ دیکھو، یاد رکھو، کھانا کھا کر جانا، اور جب کھانا کھا لیا تو کہا آؤ ہم تمہیں لے چلیں ہاتھ دھلانے کے لیے۔ ہاتھوں کو جوڑتا ہے، کہتا ہے مولا مجھے یہ شرف دیں کہ میں آپ کے ہاتھ دھلاؤں۔ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے نیچے ڈول کو رکھا، پانی کا کوزہ اس نے لیا، امام علیہ السلام کے دست اقدس پر ڈالتا جاتا تھا، پانی مولا کے دست مقدس سے لگ لگ کر اس ڈول میں گرتا تھا، جس میں دھون مولا کے ہاتھوں سے مس ہو کے جمع ہو رہا تھا۔ امام نے پوچھا کہ اس ڈول میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا پانی ہے۔ کہا نہیں، غور سے دیکھ، در ہیں، در ہیں، در۔ ایک مرتبہ کہا ہاں مولا در ہیں۔ کہا پانی ڈال، پانی ڈالا اس نے۔ کہا اب دیکھ کیا نظر آ رہا ہے، کیا ہے؟ کہا مولا پانی ہے اور در ہے۔ کہا غور سے دیکھ، زمرد بھی ہے۔ پھر کہا پانی ڈال، اور پانی ڈالا، جیسے ہی پانی لگ لگ کے زمین پر اس ڈول میں گرتا تھا۔ ایک مرتبہ مولا نے پوچھا اب بتا کیا ہے؟ کہا مولا پانی ہے، در ہے، زمرد ہے۔ کہا غور سے دیکھ، یاقوت بھی ہے۔ اور اس کے بعد جمع کیا اور کہا یہ لے جا، اور جا کر اپنی زوجہ سے کہہ دینا کہ آج سے پہلے میرے پاس تجھے دینے کے لیے ہوتا نہ تھا کوئی تحفے میں سامان دینے کے لیے، میں شرمندہ ہوں، اور یہ در لے جا کر، زمرد اور یاقوت لے جا کر اپنی زوجہ کو میری طرف سے تحفہ دے دینا۔ پلٹ کر آیا، زوجہ کو دیا، زوجہ منقلب ہو گئی، کہتی ہے وہ بات جو صرف میرے اور آپ کے درمیان ہوئی تھی، یہ کون ہے کہ جسے پتہ چلی؟ کہا یہ تو ہمارا امام ہے۔ کہا اب اگلے سال اکیلے نہ جاؤ گے، مجھے بھی لے کر جاؤ گے۔ چلی سفر کے لیے تیار، میں مختصر کر رہا ہوں، وقت مکمل ہو گیا، کہ تیار ہوئی، کہا مجھے بھی لے کر چلو گے۔ راستے میں مدینہ پہنچنے سے ایک منزل پہلے بیمار ہوئی، اتنی بیمار ہوئی کہ آگے اسے مزید لے کے نہ جایا جا سکا۔ خیمہ لگایا، اس خیمے میں اسے آرام کرنے کے لیے لٹایا، لیکن پھر جابر نہ ہو سکی، اس کا دم نکل گیا۔ جیسے اس کا دم نکلا تو اب دوڑ کر امام کے پاس آیا اور مولا سے کہتا ہے مولا میری بیوی مر گئی ہے، میری زوجہ کا دم نکل گیا، آپ کی زیارت کے لیے آ رہی تھی۔ کہا نہیں، غور سے دیکھ، جا غور سے دیکھ، وہ زندہ ہے، تیرا انتظار کر رہی ہے، اکیلی ہے، دوڑ کر اس کی خبر لے۔ جب آیا تو دیکھا زندہ تھی، مگر پریشان تھی، تعجب میں تھی، حیرت زدہ تھی۔ ایک مرتبہ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھے ملک الموت میری روح قبض کر کے لے جا رہے تھے۔ اتنے میں نے ایک نورانی چہرے والے ایک ایسے بزرگ کو دیکھا کہ جن کی زلفیں ایسی تھیں، جن کا امامہ ایسا تھا، جن کی قبا ایسی تھی، جن کی نالین ایسی تھی، جن کے ہاتھ میں عصا ایسا تھا۔ کہا اچھا یہ تو میرے مولا کے ہی خط و خال ہیں، اگر تجھے میں ان کے سامنے لے جاؤں تو پہچان لے گی؟ کہا ہاں ضرور پہچان لوں گی۔ کہا تو تھاما ہے، امام سجاد کے پاس لے کر آیا ہے، دور سے مہمان سرا میں بیٹھے ہوئے رسول کے اسلال زہرا کے بیٹے سید سجاد کی طرف دیکھا اور دوڑ کر قدموں میں گری ہے، کہتی ہے خدا کی قسم یہی وہ تھے جنہوں نے ملک الموت سے کہا اسے چھوڑ دو، یہ میری مہمان ہے، میری زیارت کے لیے آ رہی تھی۔ مولا آج ہم آپ کی ولادت کے جشن کے سفرے پر آ کر بیٹھے ہیں، مولا ہماری جھولیاں خالی ہیں، اگر ان جھولیوں میں ہے تو کچھ ایسے کام ہیں جن کو پیش نہیں کیا جا سکتا، مولا ہماری خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دیں۔ مولا آج عید کا دن ہے، عید کی رات ہے، پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں بار الہ تجھے واسطہ آل محمد کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگارہ جتنے مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔